الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اتل ما أوحي إليك تلاوت کیجیے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف من الکتاب کتاب میں سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجیے نماز إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائیوں سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے صرف ایک جز وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو ہر ایک چیز کا بیکر ایک بدن اور ایک جثہ ہوتا ہے، اور پھر ہر بدن کے لیے، ہر جثے کے لیے، ہر بیکر کے لیے ایک روح ہے، زندگی ہے، حیات ہے۔ اگر بدن کے اندر سے روح نکال دی جائے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ جو میرا اور آپ کا جسم ہے، یہ بظاہر صرف انسانیت کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کو انسانیت نہیں کہتے۔ اصل جو انسانیت ہے اور اصل جو زندگی ہے وہ ہے جو اس کے اندر ہے، جو روح کی شکل کے اندر۔ یہ بدن میں ایک ڈھانچہ ہے، اس لیے کہ جو اصل محبت ہوتی ہے انسان کی وہ روح کے ساتھ ہوتی ہے، اندر کی زندگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان کے بدن سے، کسی بھی جاندار کے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو روح نکلنے کے بعد وہ ایک بے جان لاشا ہوتا ہے، اور اس لاش کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جب تک روح ہے اس وقت تک انسان اپنے اس محبوب سے ایک منٹ کے لیے بھی جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا، اس کا جی نہیں کرتا ہے، جس سے اس کو محبت ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، بہن ہے، والدہ ہے۔ جب تک زندہ ہیں تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب روح نکل گئی، سانس نکل گئی، تو اس کے بعد ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو جو ہے دفنایا جائے۔ کوئی اس کو دفناتے ہیں، کوئی اس کو جلا دیتے ہیں، اور کوئی اس کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل جو زندگی ہے وہ اندر کی زندگی ہے، جو روح کہلاتی ہے، اور یہ بدن جو ہے یہ محض ایک صورت ہے اس کی۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر سارا جو نظام ہے یہ درم برم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور چند دن تک جب تک روح کے اثرات باقی رہتے ہیں یہ بدن باقی رہتا ہے، اور جب وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو مٹی کے اندر مٹی، اور ہوا کے اندر ہوا، آگ کے اندر آگ، اور پانی کے اندر پانی مل جاتا ہے، اور یہ سارا نظام کو درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اس بدن کو اگر کسی چیز نے سنبھال رکھا ہے، اس بدن کو اگر کسی چیز نے سہارا دے رکھا ہے تو وہ اسی طریقے سے جو پوری کائنات ہے، تو فرمایا کہ اس پوری کائنات
امر ربی ہے جس نے انسان کے اس بدن کو، اس وظیفہ کو سنبھال رکھا ہے، اور کائنات کی جو روح ہے فرمایا کہ وہ یاد خدا بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہو، جب تک اس کائنات میں اللہ کے نام لینے والے باقی رہیں گے یہ کائنات باقی رہے گی، اور جب اس کائنات کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور فرمایا کہ سارے شرار الناس باقی رہ جائیں گے، خلائق میں سے، مخلوقات میں سے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہر طرف جو ہے بے حیائی اور بے شرمی ہوگی، اور فرمایا کہ زناکاری اس طریقے سے عام ہوگی کہ اشارات کے اوپر، روڈوں کے اوپر، راستوں کے اوپر اس طریقے سے فرمایا کہ یہ بے حیائی اور زناکاری عام ہوگی جس طرح کے جانور کرتے ہیں۔ تو جب ایسے حالات دنیا کے اوپر آئیں گے تو اس وقت فرمایا کہ پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جب تک لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں، اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، یہ کائنات باقی ہو، اور جب اللہ کا ذکر نکل جائے گا، کائنات کی روح نکل جائے گی، تو پھر اس کائنات کے ختم ہونے کا وقت آ جائے گا۔ اب قیامت کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا قیامت نام ہے اس کائنات کے سارے نظام کے درہم پر ہونے، جس طرح کہ لاش جو ہے وہ جب گل سڑ جاتی ہے اور سارا اس کا جو نظام ہے وہ بکھر جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قیامت نام ہے اس کائنات کے نظام کے درہم برہم ہونے کا۔ یہ زمان فتح، آسمان جو وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے، زمین میں ریزہ ریزہ ہو جائے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان جو ہے وہ بکھرے پتنگوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، وتکون الجبال کالعجن المنفوش، پہاڑ روئی کی گاروں کی طرح سے جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ سارا جو نظام ہے کائنات کا، یہ سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ ہر ایک چیز کے اوپر فنا آ جائے گی، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اس کا نام ہے قیامت۔ تو فرمایا کہ جب تک اللہ کا نام لینے والے اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ کائنات جو یہ باقی رہے گی۔ اس نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی چیز کہ جس نے سارے کائنات کو، اس سارے نظام کو جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر مصروف، بہتا ہوا پانی فرمایا وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہے، اور جب تک وہ پانی بہ رہا ہے اللہ کی یاد اور ذکر کے اندر مشغول ہے وہ پانی پاک، جو ہی وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر بند ہو جاتا ہے، وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد فرمایا کہ اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی بو بدل جاتی ہے، اسے مائع لاگت کہتے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس سے جو وضو کرنا، باقی اثر کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن پانی اگر تھوڑا بھی اور بہ رہا جاری ہے تو فرمایا کہ جب تک جاری ہے اللہ کا ذکر جاری ہے،
اس وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جتنے کائنات کے اندر سبزہ ہے، ٹہنیاں ہیں، یہ سبزہ اور یہ ٹہنیاں، یہ درخت اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر، اس کی یاد کے اندر مشغول ہے۔ اور جس وقت اللہ کا ذکر منقطع ہو جاتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اس کے مرنے کا، وہ ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر زردی آ جاتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر منقطع ہو گیا، خشک ہو گئی، تو اب ان کو کاٹ کر کے جلانے کے کام جو ہے اس سے کیا جاتا ہے، وہ جلانے کے قابل رہ جاتی ہیں، وہ باقی رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو جب تک اللہ کا ذکر جاری ہے وہ سرسبز ہے، شاداب ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ انسان جب نیا کپڑا پہنتا ہے، صاف ستھرا اجلا ہوا کپڑا پہنتا ہے، تو یہ کپڑا اللہ کے ذکر کے اندر، اس کی یاد کے اندر مشغول رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اندر دل لگتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور آدمی کا جی کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو کپڑا ہے انسان کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہے، تو اس کا اثر ہے انسان کے اوپر کہ اس کا دل عبادت کے اندر لگتا ہے۔ لیکن جب کپڑا میلا ہو گیا، اس کے اوپر میل کو چہرہ بھی گندا ہو گیا، اللہ کا ذکر منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کے دل کے اندر انقباض، گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ اس کپڑے کو اتار کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو دھونے کے لیے لے دیتے ہیں کہ اس کی جو دوبارہ جو ہے وہ دھلائی کی جائے، اور جب دوبارہ دھلتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو پھر اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتا۔ ہر ذرہ اس کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کس انداز کے اندر، کن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور تم سمجھ بھی کس طرح سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم اپنے بھائیوں کی زبان کو نہیں سمجھتے، انسانوں کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ جو مختلف قسم کی بولیاں بولتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی ایک بولی ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں سوائے انسان کہ انسان یہ ہر علاقے کے اندر اس کی زبان، اس کی بولی، اس کی جو لینگویج ہے وہ مختلف ہے۔ کہیں جو ہے پشتو بولی جا رہی ہے، کہیں فارسی بولی جا رہی ہے، کہیں عربی بولی جا رہی ہے، کہیں انگلش بولی جا رہی ہے، کہیں فرینچ بولی جا رہی ہے، کہیں جو ہے بنگلہ بولی جا رہی ہے، مختلف زبانیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایک انسان پشتو بولنے والا ہے، ایک بنگلہ بولنے والا ہے، بنگلہ بولنے والا اپنی زبان کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی زبان کو نہیں سمجھتا۔ تو جب تم اپنے بھائیوں کی، انسانوں کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس زبان کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اللہ کی تصویر بیان کرنے والا نہیں ہے۔ وہ پشتو میں اللہ کی ذکر بیان کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے۔ ایک جو ہے وہ پنجابی کے اندر کر رہا ہے، ایک انگلش کے اندر کر رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن نہ سمجھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس زبان کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ایسی فرمائے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو اور اس کے ذکر کو، اس کی حمد و ثنا کے بارے میں جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ کن الفاظ کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تم یہ سوچ لو کہ یہ پرندہ جو ہے یہ چہچہا رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر بیان
بیان کر رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ شیر دھاڑ رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر بیان کر رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ گھوڑا ہنہنا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ولیکن اللہ تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں. اور جنہیں اللہ رب العزت یہ علم عطا فرمانے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کن الفاظ کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کے اوپر حکومت عطا فرمائی اور ہر ایک چیز کی زبان پہ اس کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. انہوں نے جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، چرند پرند درندوں کے اوپر، حشرات الارض کے اوپر، سمندروں کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر حکومت کی 750 سال تک. اور اس طرح سے انہوں نے حکومت کی کہ اس طرح کی حکومت قیامت تک کسی اور کے لیے پھر نہیں رکھی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اور پھر سلیمان علیہ السلام ان کا جب تخت اڑتا تھا تیز ہوا کو پھر حکم دیتے تھے، اس کے ذریعے سے تخت جو ہے وہ ہوا لے کر کے فضا کے اوپر اڑتی تھی اور پھر آہستہ ہوا جو ہے اس کو لے کر کے چلتی تھی. ایک مرتبہ جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، ہم تمہاری قوت و طاقت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں اور ایک نئی چیز کے اوپر آپ کو حکومت دیتے ہیں کہ یہ ہوا جہاں کہیں بھی کوئی چیز بولے گی، کوئی چیز بات کرے گی، کوئی چرند پرند درند بات کرے گا تو یہ ہوا اس کی آواز کو، اس کی بات کو تم تک پہنچا دے گی. تو سلیمان علیہ السلام نے نعمت کے طور پر لوگوں کے ساتھ بیان فرمایا گیا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولنے کا علم عطا فرمایا. جب دو کبھی آپس میں بات کرتے وہ بتا دیتے کہ یہی کہہ رہے ہیں، لوگ کبوتر بات کرتے سلیمان علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ یہی باتیں کر رہے ہیں. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر نے آواز نکالی. سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہے کہ کیا کہہ رہی ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے دلوں میں جانتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تلقوا للموت وابنوا للخراب، کہ اے لوگوں مرنے کے لیے پیدا کرو، اولاد جنو کس کے لیے؟ مرنے کے لیے. اور تعمیر عمارتیں بناؤ کس کے لیے؟ برباد ہونے کے لیے، خراب ہونے کے لیے. مور بولا، فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. جیسا تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ تیسر بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ وہ خدا رحمان وہ ہے جو عرش کے اوپر قائم. وہ بولا تو فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی اللہ اس کے پیغمبر جانتے ہیں. فرمایا کہ کہہ رہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم پہ وہ نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے مختلف پرندوں کی بولیاں جو سلیمان علیہ السلام نے سمجھائی کہ یہ پرندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے. ایک پرندہ جو ہے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو. فرمایا کہ جب مینڈک بولتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان الملک القدوس، پاک ہے وہ ذات جس کی تعریف اور جس کی حمد و ثنا ہر جگہ موجود. مینڈکی بولتی ہے تو کہتی ہے سبحان ربی الاعلی. اور فرمایا کہ جب ملک بولتا ہے تو کہتا ہے اذکر اللہ یا غافلین، آزان دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اے غافلو، اے غفلت
اللہ کو یاد کر، تو فرمایا یا ایھا الناس قلنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پرندوں کی بولیوں کا اور ہر ایک چیز کی بولی کے بارے میں علم عطا فرمایا ہے۔ سلیمان صاحب السلام جا رہے ہیں ہوا کے اوپر اور ان کی فوجیں جو ہے وہ پیادہ بھی چل رہی ہیں۔ ایک وادی کے اوپر گزر ہوتا ہے جو چیونٹیوں کی وادی ہے، تو وہاں پر ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنی باقی چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے وقالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یفتننکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ہمیں چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اور چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے ٹھکانوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر آ رہا ہے، لا یفتننکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کہیں بے صبری کے اندر سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روک نہ ڈالا۔ 3 میل کی مسافت بھی سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں، اور 3 میل کی مسافت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام تک ہوا کے ذریعے سے پہنچا دی۔ سلیمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز کو سنا، اس کے اس خطاب کو سنا، فتبسم ضاحكا من قولها، اس کی اس بات کو سن کر کے مسکرا دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ تاکہ ان چیونٹیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، یمن کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور دستور یہ تھا کہ پرندوں کی جو ہے فوج پوری ہوتی تھی تاکہ وہ سایہ کرے۔ اب جا رہے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيِّرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَىٰ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب یمن کے اندر پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، اب پرندوں کی حاضری لگی تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں، فرمایا ہدہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفات عطا فرمائی کہ جب فضا کے اندر اڑتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو جس طرح انسان شیشے کے اندر اس کو سبزی نظر آتی ہے، زمین کے اندر جہاں پانی ہو اس کو نظر آ جاتا ہے، اور وہ ہدہد جہاں پانی ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرتے اور پھر جنات کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہے اور ہدہد موجود نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے، حاضری لگائی گئی تو ہدہد موجود نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ کیا بات ہے، میں ہدہد نہیں دیکھ رہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، آیا وہ موجود نہیں ہے یا میں دیکھ نہیں پا رہا۔ اب جس وقت دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ہدہد جو ہے وہ نہیں ہے، تو آگے پھر اس کا طویل قصہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے ملکہ ادریس کی خبر لے کر کے آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی پاکی کو، ان کی تسبیحات کے بارے میں سمجھتے نہیں ہو۔ تو جب کائنات کی ہر ایک چیز کی زندگی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر جو انسان ہے، یہ جو اشرف المخلوقات ہے، فرمایا کہ اس کی دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہے گا، اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور جب دل زندہ ہے تو فرمایا کہ پھر عبادات کے اندر، نیکیوں کے اندر اس کا دل لگے گا، رغبت کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ لیکن جب اللہ کی یاد دلوں سے اٹھ جائے گی اور دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائے گا، دلوں کے اوپر جو ہے وہ زنگ چڑھ جائے گا، میل اور کچیل چڑھ جائے گا، تو اس کے بعد یہ انسان جو ہے پھر عبادت سے کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا، یہ پھر بدعات کے اندر مبتلا ہوگا، منکرات کے اندر مبتلا ہوگا، برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے دل کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر اللہ اکبر، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ اس کائنات کو اور اس کائنات کی